السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ پچھلے لیکچر کی کنٹینیویشن ہے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین کی چیپٹرائزیشن یا ابواب بندی کے حوالے سے امام غزالی نے جو ہر چیپٹر میں ہر جلد میں جو ابواب رکھے ہیں اس حوالے سے آپ کو بتایا تھا۔ اور آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم جو امام غزالی کی جو کتاب احیاء علوم الدین کی جو 4 جلدیں ہیں ان چاروں جلدوں کے جو مرکزی خیال ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کی مین تھیمز ہیں، اس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے اور امام صاحب کوٹ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے جو 4 جلدیں ہیں، یعنی عبادات، عادات اور معاملات، مہلکات اور منجیات، ٹھیک ہے، ان 4 جلدوں کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کے مرکزی خیال ہیں ہر جلد کا، اس کے حوالے سے کیا فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں ہر جلد کا مرکزی خیال، ہر جلد کے مرکزی خیال میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات پر مشتمل جلد میں عبادات کے مخفی آداب، ان کے سنن کی باریکیاں اور ان کے معانی کے وہ اسرار اور رموز بیان کروں گا جن کی ایک عالم باعمل کو اشد ضرورت ہوتی ہے، بلکہ جو صاحب علم انسان ان سے واقف نہ ہو وہ علماء آخرت میں شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ امام صاحب کیا فرما رہے ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ عبادات والی جلد میں انہوں نے عبادات کے جو مخفی آداب ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کی چھپے ہوئے آداب ہیں، جو اس میں جو سنتیں ہیں، جن کی جو سنتوں کی جو باریکیاں ہیں، ان کے معانی، ٹھیک ہے، اور وہ جو اس کی جو روح ہے اس عبادت کی، اس حوالے سے جو اسرار اور رموز ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک عالم جو باعمل عالم بننا چاہتا ہے اس کو اشد ضرورت ہے ان چیزوں کی، اور اگر اس کے پاس یہ علم نہیں ہے تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ وہ علماء آخرت میں شمار ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت یعنی ایک اتنی اہم یعنی باتیں ہیں یہ، جن کو جاننا اشد ضروری ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے سیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ عبادات کی روح کو جانے بغیر عبادات کو پرفارم کرنا یعنی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک شخص جو خاص طور پہ اس شخص کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے جو کہ ایک عالم ہے اور وہ لوگوں کو پڑھاتا بھی ہے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے، تو اگر وہ ان رموز سے، ان سیکرٹ سے، عبادات کی جو روح ہے اس سے وہ واقف نہیں ہے، تو پھر گویا وہ آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کما رہا، ٹھیک ہے، اس کی یعنی کہ یہ عبادت پھر قابل قبول نہیں ہوگی۔ آگے لکھتے ہیں معاملات اور عادات پر مشتمل جلد میں لوگوں کے مابین جاری معاملات کے اسرار اور رموز، یعنی لوگوں کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں ان کی باریکیاں، ان کے طریقوں کی گہرائیاں، اور جن جن معاملات میں وہ جاری ہیں وہاں پر پوشیدہ تقوی کو بیان کروں گا، کیونکہ
کوئی دیندار ان سے مستغنی نہیں رہ سکتا. جو انسان کے، جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ معاملات اور عادات میں کیا کیا چیزیں ہیں، روزمرہ کے آپ کے جو کام ہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، دوستی، لوگوں کے ساتھ آپ کی صحبت، الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جانا، کاروبار ہے، نکاح ہے، تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ بہت دنیاوی امور ہیں. لیکن اس میں امام صاحب کیا فرما رہے ہیں، جو پوشیدہ تقوی درکار ہے وہاں پہ، جو اللہ کا تقوی آپ کو ریکوائرڈ ہے ان معاملات میں، وہ کس قدر ضروری ہے، اس کو امام صاحب نے بیان کیا. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی دیندار شخص جو ہے ان سے مستغنی نہیں رہ سکتا، یعنی اس کو ہر حالت میں اس علم کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارا یعنی جو زیادہ تر جو انسان کا وقت اس دنیا میں گزرتا ہے وہ کیا، ان معاملات میں گزرتا ہے. اور اگر ان معاملات میں تقوی نہیں ہے تو پھر انسان، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پھر یعنی تقوی ہے ہی نہیں پھر اس کی زندگی میں ایک طرح سے. اگلی جلد مہلکات پر مشتمل جلد میں ہر اس مذموم عادت کا ذکر کروں گا، یعنی ہر اس وائس کا، ہر اس برائی کا ذکر کروں گا جس کو قرآن مجید نے زائل کرنے، نفس کو ان سے مزکہ اور پاک رکھنے اور دل کو ان سے صاف رکھنے کا حکم فرمایا ہے. اور ان عادات میں سے ہر ایک کی تعریف، یعنی اس کی ڈیفینیشن اور حقیقت، اس کی ریالٹی اور وصف بیان کروں گا کہ وہ کس طرح نظر آتی ہے، اس کی کیا کوالٹیز نظر آتی ہیں. اس کے بعد میں وہ سبب بیان کروں گا جس سے وہ مذموم عادت پیدا ہوتی ہے. اور اب یہ بھی بتائیں گے کہ وہ جو رذیلہ ہے یا جو بری عادت ہے وہ پیدا کیسے ہوتی ہے، اس کا سبب کیا ہے. پھر وہ آفات بیان کروں گا جو اس عادت پر مرتب ہوتی ہیں، یعنی اس کے بعد جو اس کے کانسیکوینسز ہیں، یعنی جو ہلاکت ہے، اس کے بعد جو تباہی انسان کو اس کے بعد فیس کرنی پڑے گی، وہ بتائیں گے کہ اس عادت سے کیا کیا نقصان ہوگا ہمیں. پھر وہ علامات بیان کی جائیں گی جن سے وہ عادت پہچانی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ سائنز ہوتے ہیں جن سے کہ وہ عادت پہچانی جائے گی اشخاص میں یا اپنے اندر. پھر اس کے علاج کے طریقے بیان کروں گا جن کے ذریعے اس مذموم عادت سے چھٹکارا مل سکتا ہے. اور میں ان میں سے ہر امر کے لیے قرآن مجید، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آثار صحابہ سے شواہد اور دلائل پیش کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی سورسز ہیں کہ جہاں سے کہ یہ علاج کے طریقے بیان کریں گے. اس کے بعد جو چوتھی جلد ہے منجیات پر مشتمل جلد میں ہر اس قابل تعریف عادت اور پسندیدہ خصلت کا ذکر کروں گا جو مقربین اور صدیقین کی عادات میں سے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سارے جو فضائل ہیں، جو اچھی عادات ہیں، جو پسندیدہ عادات ہیں، ان کا ذکر ہوگا جو کہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں ہوتی ہیں اور جن کے ذریعے بندہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتا ہے. پھر ہر خصلت کی تعریف، ٹھیک ہے، ہر اس اچھی صفت کی اس کی ڈیفینیشن ہوگی، حقیقت، اور اس کا وہ سبب بیان کروں گا جس کے ذریعے وہ خصلت پیدا ہوتی ہے. پھر وہ اس کا وہ کاز بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے کیا ریزن بنتا ہے جس کے سبب وہ عادت انسان میں پیدا ہوتی ہے. نیز اس سے حاصل ہونے والے ثمرے کا بیان ہوگا، یعنی اس عادت کو اپنانے سے فائدہ جو ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں اس کا بیان ہوگا. اور وہ علامات ذکر کی جائیں گی جس سے اس خلق حسنہ کی پہچان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ علامات ذکر کی جائیں گی جن سے کہ ریکگنائز کی جاتی ہے وہ کوالٹی. مثلا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر یعنی وہ فراخ دل ہے یا نہیں ہے، جنرس ہے یا نہیں ہے، تو پھر آپ کیا دیکھیں گے، آپ اس کا خرچ دیکھیں گے کہ وہ خرچ کہاں کرتا ہے. اور خلق کی فضیلت بیان کروں گا جس کی وجہ سے انسان کے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ شرعی اور عقلی دلائل بھی پیش کروں گا. تو یہاں پہ جو کتاب کی ابواب بندی، یعنی جو کتاب کی جو ابواب، 4 ابواب کی جو وہ ہے، یعنی اس کی جو تھیم ہے یا اس کے جو
جو مرکزی خیال ہے اس حوالے سے امام صاحب نے ہمیں ایکسپلین کر دیا کہ ہر جلد کی سینٹرل تھیم کیا ہے۔ آگے امام صاحب فرماتے ہیں کہ کتاب کو 4 جلدوں میں تقسیم کرنے کی وجہ کیا ہے۔ اس کتاب کو 4 جلدوں میں تقسیم کرنے کی 2 وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک اصلی باعث اور سبب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری کتاب کی ترتیب ان امور کی تحقیق اور سمجھانے کے لیے اشد ضروری ہے، کیونکہ جس علم کے ذریعے انسان کی توجہ آخرت کی طرف مبذول ہوتی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک علم المعاملہ ہے، the knowledge of outward behaviors and usages، اور دوسرا علم المکاشفہ ہے، the knowledge of revelation, inspiration, secret and subtle matters۔ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ علم المکاشفہ اور علم المعاملہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، علم المکاشفہ سے میری مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے صرف معلوم کے منکشف ہونے اور کھل جانے کی طلب کی جائے، اور اسے باطنی علم بھی کہا جاتا ہے، یعنی the seeking or the search for the ultimate reality، یعنی اللہ کی ذات کو آپ جانتے ہیں لیکن اس کے بارے میں یعنی جاننا اور اس کے بارے میں کچھ مزید چیزیں منکشف ہونا اور کھل جانا، اس کی جو طلب ہے انسان کے اندر، وہ ہے علم المکاشفہ۔ اور علم المعاملے سے میری مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے معلوم کے کھل جانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی مطلوب ہے۔ یعنی اب اس میں کیا ہے کہ اس میں انسان کو خدا کے بارے میں کچھ حقائق معلوم ہوئے، کچھ سمجھ بوجھ حاصل ہوئی یا کچھ انکشافات ہوئے، اور اس کے بعد پھر یعنی آپ اللہ کے بتائے ہوئے جو معاملات ہیں، جو امور ہیں، ان پہ آپ نے پھر عمل بھی کرنا ہے، یعنی مامورات اور منہیات، the do's and the don'ts، ان کے متعلق علم کا نام علم معاملہ ہے، جبکہ اس کتاب سے ہمارا مقصود صرف علم المعاملہ ہی ہے، نہ کہ علم المکاشفہ، کیونکہ یہ آگے لکھتے ہیں کہ جسے کتابوں میں لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بیسکلی علم المکاشفہ یا کشف کی جو ایک ٹرم صوفیہ کرام استعمال کرتے ہیں، تو اس میں ایک انسان کی جو ایک پرسنل ڈسکوری ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اس میں جو اس کی جو احساسات ہیں یا جو کچھ وہ خدا کے بارے میں جاننے لگتا ہے اپنی انٹویشن کی بنا پہ، خدا کی طرف سے کوئی خاص عنایت ہوتی ہے اور وہ اللہ کی معرفت میں بڑھتا جاتا ہے، تو یہ کیونکہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، تو اس حوالے سے صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ انسان کو محتاط رہنا چاہیے ایسے یعنی ایسے ایونٹس کو مینشن نہ کیا جائے، اس کے بارے میں زیادہ لکھا نہ جائے، کیونکہ پھر اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں میں کنفیوژن اور گمراہی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ کیا فرما رہے ہیں کہ علم المعاملہ ہی اس کتاب کا اصل مطلوب ہے، یعنی وہ سمجھ آ جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد امام صاحب نے علم المعاملہ کی مزید 2 قسمیں بیان کی ہیں، علم ظاہر یعنی اعضاء کے متعلق اعمال کا علم کہ آپ نے اپنے لمز سے، اپنے باڈی پارٹ سے کیا ایکشنز کرنے ہیں، اور علم باطن یعنی دل کے متعلقہ اعمال کا علم، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں یا کچھ ایسے عمل ہیں جو کہ بیسکلی آپ کی فیلنگز اور آپ کی تھاٹ سے متعلق ہیں۔ پھر اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال یا عادت کے طور پر، یا تو عادت کے طور پر ہوں گے، ٹھیک ہے نا، جو آپ کے جو باڈی پارٹ سے جو آپ کام سرزد دیتے ہیں، مطلب جو سر انجام دیتے ہیں آپ، یعنی مثلا آپ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ جو آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں، یا تو وہ آپ کی ہیبٹس ہیں، دنیاوی جو کام ہیں آپ کے، یا پھر وہ عبادت کے طور پر ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کچھ سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، اب یہ سب چیزیں آپ اپنے اعضاء کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پھر عالم ملکوت کی طرف سے دل پر وارد ہونے والے وہ امور جو ظاہری حواس خمسہ سے حجاب میں ہوتے ہیں، وہ یا قابل تعریف ہوں گے یا قابل مذمت ہوں گے۔ پھر آپ کے یعنی کچھ ایسے دل پر وارد ہونے والے کچھ ایسے خیالات جو کہ انسان ظاہر ہے اس کی
اعضاء سے تو وہ نظر نہیں آئیں گے، یہ تو اس کے اپنے دل میں ہیں وہ چیزیں، کچھ ایسی چیزیں یا کچھ ایسے الہامات یا کچھ ایسی ہو سکتا ہے وسواس ہوں، تو اگر قابل تعریف ہیں تو ظاہر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اگر قابل مذمت ہیں تو پھر وہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ لہٰذا یہ امر ضروری تھا کہ اس علم کو دو حصوں یعنی علم ظاہر اور علم باطن میں تقسیم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ دس از کلیئر کہ علم ظاہر کیا ہے، وہ اعمال جو آپ اپنے اعضاء سے سر انجام دیتے ہیں، اور علم باطن کیا ہے، وہ عقائد، وہ فیلنگز، وہ سب تھاٹس جو باہر سے آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں، اور یا اس کی سورس اچھی ہے اور یا اس کی سورس بری ہے۔ اعضاء کے متعلق ظاہری علم مزید دو اقسام پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، اب ایک عادت اور دوسری کیا، عبادت، جبکہ احوال قلب اور نفس کے متعلق باطنی علم بھی مذموم اور محمود دو اقسام پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ذکر کیا اس کا کہ آپ کی تھاٹس بھی یا آپ کے جو انٹویشنز ہیں یا جو کچھ آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ بھی دو طرح کا ہو سکتا ہے، نیگیٹو یا پازیٹیو، یا تعریف کے قابل ہے اور یا پھر وہ مذموم ہے۔ اس طرح کل 4 اقسام ہیں، اور علم المعاملہ میں ان 4 اقسام سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کتاب کو 4 ابواب میں تقسیم کرنے کی دوسری وجہ امام صاحب یوں بتاتے ہیں کہ فقہ کی جو کتابیں ہیں وہ 4 اقسام پر مشتمل ہوتی ہیں، اور لوگوں کا فقہ کی طرف بہت زیادہ رجحان ہے، اس لیے میں نے اس کتاب کی ظاہری صورت فقہ کی صورت میں رکھی ہے تاکہ قارئین کے دل اس کی طرف مائل رہیں۔ یہاں تک میں نے امام غزالی کی کتاب کی ابواب بندی، اس کی چیپٹرائزیشن اور اس کی وجوہات سے متعلق گفتگو کی، کیونکہ آگے بڑھنے سے پہلے اس کی وضاحت ضروری سمجھتی ہوں میں، اور ہم نے اپنی گفتگو کا جو آغاز ہے وہ تیسری جلد سے کیا تھا جو کہ مہلکات پر مشتمل ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ سب کچھ آپ کے لیے مفید رہا، اور اس سے آپ کو امام صاحب کی کتاب میں مزید دلچسپی پیدا ہوئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ہم یہاں سے گفتگو شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔